اتوار کے اوپر ہے، تو انہی چیزوں کے اوپر، انہی موضوعات کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. جزاک اللہ خیر استاذہ، بہت شکریہ الحمدللہ حج کے حوالے سے سکھانے کے لیے. اور بہت سارے اہم موضوعات ہیں جس کو ابھی تک ہم نے ڈسکس کیا اور آپ نے اس پہ رہنمائی کی، سوچ کی ایسی اینگلز دیے کہ حج صبر بھی سکھاتا ہے، حج توکل بھی سکھاتا ہے، حج روک لگانا بھی سکھاتا ہے. حج جو ہے وہ مائنڈ باڈی اینڈ سول کی ٹریننگ کا نام ہے. جب آپ نے وہاں پر ہوتے ہوئے یا یہاں پر واپس آنے کے بعد کس طرح سے اپنی زندگی کو ذکر والی زندگی اور صبر والی زندگی اور توکل والی زندگی بنانا ہے، اور اس کے الحمدللہ ہم بہت سے ثمرات دیکھ بھی رہے ہیں. استاذہ آج جو میں چیز آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا حج شکر گزاری بھی سکھاتا ہے؟ شکر گزاری کیا ہے؟ شکر گزاری کیسے سیکھی جا سکتی ہے؟ یہ حج کا سفر کس طرح سے اس میں معاون اور مدد ثابت ہو سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیر فائزہ، بہت ہی اہم سوالات آپ کرتی ہیں اور ایسی ہیں جس کی وجہ سے الحمدللہ بہت لوگوں تک یہ نفع پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کثیر لوگوں کے لیے نفع مند بنائے، آمین. جزاک اللہ. اور ہمیں حق کہنے کی اور حق پہنچانے کی توفیق دے اور خود اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. فائزہ جہاں تک شکر کا تعلق ہے تو پہلی بات تو میں سمجھتی ہوں کہ خود شکر گزاری کو سمجھنا بہت ضروری ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم شکر ادا کرتے ہیں، لیکن چونکہ اسے سمجھ نہیں رہے ہوتے، جس کی وجہ سے یعنی ناشکری کا سلسلہ شکر گزاری میں ہی جاری ہوتا ہے. بالکل. مثال کے طور پر دیکھیں کہ اگر چیزیں اپنے اپوزٹ سے بہت پہچانی جاتی ہیں، جیسے رات اور دن ہے تو رات اندھیری ہے تو دن روشن ہے، تو پتہ لگتا ہے نا کہ دونوں میں کتنا ڈفرینس ہے. لیکن شکر گزاری اور ناشکری میں جو ڈفرینس ہے وہ ہم ناشکری کو دیکھیں گے تو زیادہ سمجھ آئے گا. صحیح. تو ایک ناشکرہ انسان کیا کرتا ہے، وہ ہمیشہ ایک مائنڈ سیٹ رکھتا ہے مجھے کیا نہیں ملا. ہر دفعہ اس نے یہ سوچنا ہے میری زندگی میں کیا نہیں ہے. اس کی سوچ ہی اسی کے گرد گھومتی ہے کہ مجھے یعنی جو چیزیں مل جاتی ہیں تو وہ اس کے لیے اچیویبل ہو جاتی ہیں، اس کے بارے میں وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا کہ کیا مل گیا. اس نے یہ دیکھنا ہے کہ اب اگلا ٹارگٹ کیا ہے، اگلا کیا اچیو کرنا ہے، تو وہ اس کے بارے میں شکوہ شروع کر دیتا ہے. چن کے وہ باتیں ہائی لائٹ کرے گا کہ ہاں یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا. تو ناشکرے پن کے مقابلے میں شکر گزاری کیا ہے کہ انسان ملنے والی نعمت کو یاد رکھے، اسے نہ بھولے، اور اس کا ادراک بھی ہو. اس کا ادراک ظاہر ہے کہ یاد تو تبھی رکھے گا. استاد صاحب ادراک ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی نعمت بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، کیونکہ سب سے پہلی بات یہ نعمت کا اعتراف، اور اعتراف اپنے لیے. جب ایک انسان کو ادراک ہوتا ہے، وہ اعتراف کرتا ہے، اس کا اظہار کرتا ہے، تحدیث نعمت ہے نا، نعمت کو پھر بیان کرے. اسی وجہ سے ایک ہے دل کا یقین کہ مجھے یہ نعمت ملی ہے، دوسرا ہے زبان سے شکر. بڑی دولت ہے، بہت بڑی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا آغاز ہی شکر گزاری سے کیا ہے، اور کتنی بڑی خوشخبری ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. سبحان اللہ. اور شکر گزاری، گریٹیٹیوڈ اتنی بڑی چیز ہے، زندگیوں میں بہت بڑی تبدیلی لے کے آتی ہے. اگر آپ دیکھیں جو انسان شکر گزار ہوتا ہے اس کے اندر تواضع آتی ہے، جھکاؤ آتا ہے. ناشکر انسان کے اندر تکبر آتا ہے، گھمنڈ. اور ایسا انسان جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ ہمیشہ اپنے تعلقات کو خراب کرتا رہتا ہے، تنقید کرتا ہے، دوسروں کو تانے دیتا ہے، دوسروں کی دل آزاری کرتا ہے. یعنی سوسائٹی کا ایک یعنی اچھا انسان نہیں بن پاتا ناشکرے پن کی وجہ سے. تو اب دیکھیں انسان تو انس رکھتا ہے نا، اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ مانوس ہوتا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مومن الفت کرتا ہے اور اس سے الفت کی جاتی ہے. تو یہ جو الفت ہے نا، یہ جو محبت ہے، ناشکرے پن کی وجہ سے یہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اخوت کا رشتہ بھی نہیں جڑ پاتا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تو ریلیشن خراب ہوتا ہی ہے، انسانوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے. تو شکر گزاری اصل بہت بڑی نعمت ہے. اور دنیا میں آپ دیکھیں کوئی مسلمان ہے یا نہیں، کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بلیو کرتا ہے یا نہیں، سب لوگ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ لوگ گریٹیٹیوڈ سیکھیں، لوگ کم از کم نعمت کو محسوس تو کریں.
آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھیے سب سے بڑی جو چیز آپ کو نظر آئے گی نا وہ ناشکراپن ہے. ہر وقت آپ کا مائنڈ سیٹ ہی ایسا بن گیا مجھے کیا نہیں ملا. اور جب کیا نہیں ملا کی بات آئے گی تو آپ کو بہت کچھ نظر آئے گا اور آپ کو جو ملا ہے وہ بھی اسی فہرست میں جا کے کھڑا ہو جائے گا. تو ناشکراپن بہت بڑی بیماری ہے, بہت بڑی بیماری ہے. انسانوں کو جب لگ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے انسان غلطیاں چنتے رہتے ہیں, اور ناشکرا انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اندر غلطیاں چنتا ہے. استغفر اللہ. اور پھر آپ دیکھیں کہ یعنی ناشکرے پن سے بچنا عام زندگی میں کب ممکن ہو سکتا ہے؟ مائنڈ سیٹ چینج ہو. بہت بڑی محنت ہے, بڑی مشقت. اب ناشکرا پن بھی کہہ لیں یا کمپلیننگ ایٹیچیوڈ ہو جاتا ہے کہ کمپلین ڈیولپمنٹ رک جاتی ہے ساری. یہ بات جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جو عام فہم زبان میں لوگوں کو بات سمجھ آتی ہے, بچے کمپلین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, لوگ اداروں میں کمپلین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, شکایتی مزاج ہے نا, بیویاں کمپلین کرتی ہوئی نظر آتی ہیں, شوہر کمپلین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. مطلب سوسائٹی میں ایک ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے. اچھا, اور میں یہ کہتی ہوں کہ چلے عام لوگ تو کمپلین کریں, آپ علماء بھی کمپلین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جی, میں یہ نہیں کہتی کہ سب لوگ ایک برابر ہیں, بھی ایک دوسرے کے اوپر. اور یہ ہے کہ یعنی اس بات پر اور معاشرے میں سیاست میں یہ خراب ہے, لوگ خراب ہیں, حکمران خراب ہیں. یعنی کبھی کبھی مجھے تو اس ملک کے پیچھے جانے کی اور ہمارے مسلمانوں کے زوال کی وجہ ہی صرف ناشکری سمجھ آتی ہے. اس میں کچھ بھی اچھا نہیں ہے, سب خراب ہے, جبکہ آپ کے پاس کہیں سے ہو پائے وہاں سے شروع کریں. میرا بیٹا چھوٹا تھا نا, تو اس نے جب فرائیڈے پہ جاتا تھا جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے, بہت چھوٹا 2 سال کا تھا, تو اس کا دل چاہتا تھا کہ اس کے بعد مجھے کافی ساری شاپنگ کرائی جائے. تو اس کو جب شاپنگ کراتے تھے, ظاہر ہے روک تو لگانی ہوتی ہے پیرنٹس نے, تو اس کے بابا اسے کہتے تھے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. تو وہ کہتا تھا کہ اچھا یہ ساری دکانیں جو ہیں یہ خراب چیزوں کے لیے بنی ہوئی ہیں. لوگوں یعنی اتنا چھوٹا بچہ بھی یہ سمجھتا تھا کہ اتنی خرابیاں تو نہیں ہو سکتی کہ ہر چیز ہی خراب ہو جائے. لیکن اگر آپ اوورآل دیکھیں تو جو لوگ پالیٹکس میں ہیں آپ کو ہر وقت بتاتے ہیں سب کچھ خراب ہے, سب کچھ خراب ہے. اچھا, اگر ہر آنے والا دوسرے کے بارے میں یہی بات بتا رہا ہوتا ہے کہ جی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. جو بھی آپ انیشیٹو لے لیں, جو بھی آپ کام کریں, چیزوں کو تبدیل ہونے میں وقت لگتا ہے, لیکن پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی خراب تھے اور یہ بھی خراب ہے اور آنے والے بھی خراب ہی ہوں گے. اچھا, پھر اگر آپ دیکھیں تو میں بڑا انفارچونیٹ ہے جو دیندار طبقہ ہے اس کے اندر ناشکر گزاری کیسی ہے. اپنے بڑوں کو نعمت نہیں سمجھتے, بزرگوں کو نعمت نہیں سمجھتے. دیندار طبقے میں دیکھیں کہ اپنے جیسے اب جیسے بچے ہیں, جیسے بزرگوں کو نعمت نہیں سمجھا, جو اپنے سے بعد میں آنے والے ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارے بچے ہیں. شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جس نے مسلمانوں میں ایسے بچے پیدا کر دیے کہ جو دین کی بات کرتے ہیں اور دین سمجھانا چاہتے ہیں اور دین لے کے چلنا چاہتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں اسی وجہ سے جو ریلیجس طبقہ ہے نا اس میں بھی کلیبریشنز نہیں ہیں. یعنی بزرگوں کے ساتھ آپ نہیں بیٹھنا چاہتے, بچوں کے ساتھ آپ نہیں بیٹھنا چاہتے, آپ ایک دوسرے کے ساتھ بھی نہیں رہنا چاہتے, ایک دوسرے پہ کریٹیسزم جاری رہتا ہے. تو شکر گزاری کہاں ہے؟ کیا اللہ والوں کی کثرت نعمت نہیں ہے؟ کیا اس پہ شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ کیا کیڑے نکالنا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین ہمیں سکھاتا ہے؟ جو بھی نکالے. میں یہ کہتی ہوں کہ خرابیاں ہو سکتی ہیں, لیکن ان خرابیوں کو ہائی لائٹ کرنا کیا ہے, ہمیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے. کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے توسط سے ہمیں یہی دین سکھایا ہے کہ ہم ہر وقت یہ کہیں یہ خراب؟ بھائی ٹھیک ہے, اس کی اصلاح کا ایک طریقہ کار ہے, اس کا طریقہ کار ہمیں خود ساختہ نہیں بنانا چاہیے, وہ طریقہ کار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا چاہیے. کیا غلطیوں کی اصلاح کیسے کرتے تھے. اسی طرح سے آپ دیکھیں خاندانوں میں کیا ہے, خاندانوں میں ساس ظاہر ہے کہ 30, 40, 50 سال کے بعد ایک مقام تک پہنچ جاتی ہے. نیچرلی ساری زندگی اس کی لرننگ میں گزرتی ہے, اچھا برا جو بھی ہے, مطلب وہ ایک لیول تک پہنچتی ہے تو اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ کا لیول ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ آنے والی بہو کے اندر وہ بالکل ابتدائی سٹیج پہ اگر وہ دیکھنا چاہے کہ اب وہ میرے جتنا ایکسپیرینس گین کر کے اس طرح لوگوں کو ڈیل کرے تو پاسبل نہیں ہے, اسپیس دینی پڑتی ہے. لیکن کسی کا آنا اور کسی کا سیکھنے کے لیے انٹر ہو جانا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت نہیں ہے کہ چلو ہماری جگہ لینے کے لیے کوئی تو آ گیا,
جس نے یہ سب کچھ سیکھنا ہے اور ان سب چیزوں کو لے کے چلنا ہے, خاندان کی جو لیگیسی ہے اس کو لے کے چلنا ہے, تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اچھا لیکن استاذہ یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ سم ٹائم آپ ٹالریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ٹالرنس کو آپ کی کمزوری سمجھا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ تو بندہ برداشت کرتا ہے. میں اسی طرف آنا چاہتی ہوں کہ دوسری طرف یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ ایک نئی بچی خاندان کے اندر انٹر ہو رہی ہے, اب وہ انٹر ہوتے ہی سمجھے کہ جو میری سوچ ہے وہی حق ہے اور سب لوگ میرے پیچھے چلیں, تو وہ جو یعنی ڈیکیڈز کا ایکسپیرینس ہے اور وہ جو اس لیول تک لوگ پہنچے وہ سب غلط ہو گئے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں ہے کہ اپنے بڑوں کو آپ اپنے لیے نعمت کی بجائے زحمت سمجھنا شروع کر دیں. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ جیسے اولاد ہے نا, ماں باپ پالتے رہتے ہیں, ان کی سرد و گرم برداشت کرتے رہتے ہیں. ایک لیول پہ آ کے بچے ٹین ایج میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے پیرنٹس تو کسی اور ایرا کے ہیں. بھائی وہ اسی ایرا کے ہیں, وہ کسی اور ایرا کے نہیں ہیں, اس لیے کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو وہ ینگ تھے اور آپ کا اور ان کا سفر صرف اس لحاظ سے ہے کہ وہ ینگ تھے اور آپ کچھ نہیں سمجھتے تھے. پھر آپ بڑے ہونا شروع ہوئے تو ان کا ایکسپیرینس اور بڑھتا گیا. آپ جب اس قابل ہوئے کہ شعور کی عمر کو پہنچیں اور ان کا شعور اور زیادہ پختہ ہو گیا, اب آپ کہتے ہو کہ جو میں سمجھتا ہوں وہ آپ نہیں سمجھتے. استاد یہ تو سب سے بڑا میرے خیال میں ہماری یوتھ کا اور ہمارے ٹین ایجرز کا سب سے بڑا ڈائلیما یہ ہے, بچوں کا بھی. ہر کوئی کہتا ہے آپ کے زمانے میں یہ ہوتا تھا, تو بندہ کہتا ہے کہ کیا ہمارے زمانے فرق ہو گئے, یعنی جو چیز سے سیکھنا چاہیے تھا, جو ایکسپیرینس تھا, جس سے آپ کا ایکسپیرینس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی کاروبار کرتا ہے تو 20 سال کے بعد اس کا کاروباری ایکسپیرینس وسیع ہوتا ہے, اسے سیکھنا چاہیں گے. اچھا کوئی علم حاصل کرتا ہے, ڈاکٹر ہے, اس نے ایکسپرٹیز ہے تو ایکسپرٹ سے سیکھنا چاہیں گے. لیکن عمومی طور پہ جو معاشرے میں رویہ ہے اپنے بڑوں سے سیکھنے کا, اس میں بچوں نے بھی ایک بات پکڑ لی اور انہیں کہیں سمجھا دی گئی ہے کہ آپ کے زمانے میں یہ ہوتا تھا, اب وہ زمانہ نہیں ہے. صحیح. اصل میں بات یہ ہے کہ جتنی ناسمجھی ہوتی ہے نا اور جتنا زیادہ انڈرسٹینڈنگ کی کمی ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ انسان کے اندر ناشکرا پن آتا ہے. ادراک نہیں کر پاتے کہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے, ریئلائزیشن نہیں ہے. تو بچوں کو اگر شروع سے گریٹیٹیوڈ سکھایا جائے تو ٹین ایج میں آ کے ان کا گریٹیٹیوڈ میچور ہو جائے گا. بہرحال یہ المیہ ہے کہ پیرنٹس نے بھی تو ان چیزوں پہ کام اور آئیڈیلائز اور چیزوں کا کروایا. میں بہت ساری چیزوں میں محسوس کرتی ہوں کہ آپ نے نیکی کو بھی آئیڈیلائز نہیں کروایا, آپ نے نیک لوگوں کو بھی آئیڈیلائز نہیں کروایا. آپ کہتے ہو میرا بچہ آج کل ہونے والے فلاں ٹک ٹاکر کو آئیڈیلائز کرتا ہے, ولاگر کو آئیڈیلائز کرتا ہے, یعنی اس کا رول ماڈل اتنا پیتھیٹک ہے کہ دیکھ کے بھی شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ کن کے بارے میں بات کر رہا ہے. کیونکہ آپ نے بتایا پیسہ عزت ہے, اسٹیٹس عزت ہے, مقام عزت. آپ نے کب بتایا کہ کوئی بندہ اگر اپنی زندگی میں انسانیت کے لیے کچھ کر رہا ہے یا نیکی کے لیے کچھ کر رہا ہے تو وہ بندہ بھی قابل احترام ہے, وہ بندہ بھی مطلب اس کی کوئی کنٹریبیوشن ہے. بڑی اہم طرف گوروں نے تو مدر ٹریسا بنایا, ہمارے لوگوں نے تو, اور اس میں مانتی ہوں کہ ہمارے کلیرکس کی بھی غلطی ہے, علماء کی بھی معذرت کے ساتھ ان سے بھی غلطی اکر ہوئی ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر تانا زنی. کیا فائدہ ہوا اس سارے ماحول کو پیدا کرنے کا؟ تو بچے اگلی جو نسلیں وہ بالکل بدک گئیں. نو ڈاؤٹ یہ بات بڑی اہم ہے اور اس طرف ضرور یعنی لوگوں کو توجہ کرنی چاہیے. ہم سب کو مل کے ان چیزوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ جیسے شکر گزاری کی ضرورت تو بہت ہے. اب یہ کہ عام حالات میں مائنڈ سیٹ کا چینج ہونا اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے ممکن نہیں ہوتا. لیکن حج کے ایکسپیرینس سے جب گزرتے ہیں تو اس ایکسپیرینس میں ریئلائزیشن بہت ہوتی ہے. میں نے استاذہ شکر گزاری میں ایک اور بات, میں آپ کی بات کو ذرا زیادہ آج لے رہی ہوں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں معذرت کے ساتھ سعودیز ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری ٹھہرائی ہوئی ہے. اس وقت ان کے پاس حرم کے انتظامات ہیں. جس شاندار طریقے سے وہ انتظام کرتے ہیں, جتنے بڑے مجمع کو وہ سنبھالتے ہیں اور جس طرح سے بہت ساری آسانیاں حجاج کرام کے لیے پیدا کرتے ہیں, بہت کم لوگ ہیں جن کو یہ ریئلائزیشن بھی ہوتی ہے جانے والوں کو کہ اتنی ساری آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہمارے لیے کتنا بڑا کہ ہم اپنا فریضہ ادا کر سکیں, کتنا بڑا اہتمام کیا جا رہا ہے. تو بہت کم لوگ آپ کو وہاں پہ بھی شکر گزار اس حوالے سے بھی نظر آتے ہیں.
کیونکہ آپ بندوں کا شکر ادا نہیں کریں گے تو اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. لوگ جا کے وہاں پہ تنقید ہی کرتے نظر آتے ہیں کہ سعودی حکومت نے یہ کر دیا، سعودی حکومت نے یہ خراب، وہاں بھی جا کے یہی غلطیاں چن رہے ہوتے ہیں. اور جیسے وہ ہم پڑھتے تھے نا تو ہمیں وہ پریجوڈس پڑھاتے تھے کہ آپ کسی کے بارے میں خاص طرح سے اسٹیریوٹائپنگ کر لیتے ہیں. جیسے پولیس ہے تو ہم سوچیں گے پولیس مین ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، پولیٹیشین ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ بھی بہت انفارچونیٹ ہے. ترکس ایسے ہوتے ہیں، عربز ایسے ہوتے ہیں، پنجابیز ایسے ہوتے ہیں، بلوچ ایسے ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آپ کسی کی زندگی کی اور اس کے کرنے کا مال تک پہنچ ہی نہیں پاتے ہیں اور ان خوبصورتیوں تک پہنچ ہی نہیں پاتے ہیں کیونکہ آپ نے کچھ نہ کچھ پہلے ہی سوچ لیا ہوتا ہے ان کے بارے میں. یہ ناشکر پن کی علامت ہے نا جی، کہ آپ جو ہے نا وہ کسی کی غلطیاں پہلے سے ہی مائنڈ میں بٹھا لیتے ہیں، تعصب پھر آڑے آتا ہے. جی. اور جیسے ہمارے یہاں نارملی جب یونیورسٹیز میں لوگ بیٹھتے ہیں تو وہ ہمیشہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ لڑکیوں کے مارکس زیادہ، یعنی اس کے مارکس زیادہ آنے میں کیا بات ہے، ان کی محنت کو کوئی کاؤنٹ نہیں کرے گا. اگر وہ جابس میں چلی جائیں تو کہیں گے ان کی جابس اس وجہ سے ہوئیں. اور یہ ہے کہ اسی طرح سے اگر وہ ایکسیلنس پہ چلی جائیں تو یہ وجہ ہوگی. اور پھر اگر گھروں کے اندر دیکھیں تو گھروں کے اندر بھی ایک عجیب سی فضا پیدا ہو جاتی ہے. جب بہن بھائی ہوتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ اب معاشرے میں اتنی تو تبدیلی آ گئی، لڑکیوں کو بھی موقع مل گیا. لیکن جس وقت لڑکی کسی کی بیوی بن کے جاتی ہے اور کسی کی بہو بن کے اور کسی کی دیورانی یا کسی کی بھابھی بن کے جاتی ہے، اس وقت پہ اس کو یعنی بڑا ٹف ٹائم دیا جاتا ہے. اس کے پوٹینشیل کو کوئی یعنی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اسے موقع نہیں دیا جاتا. اور اس کے اندر سے آپ نارملی دیکھیں کہ لڑکی اچھی صلاحیت رکھنے والی ہو یا باصلاحیت نہ ہو، ہر دو صورت میں کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب وہ جس فیملی میں جاتی ہے وہاں ان کا کام ہے غلطیاں لکھیں، تو غلطیاں لکھنے کے لیے لوگ بیٹھ جاتے ہیں. کاتبین والا کام پکڑ لی. کرامن کاتبین تو بھلائیاں بھی لکھتے ہیں نا، لیکن یہ ہے کہ یہاں تو صرف غلطیاں لکھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. مجھے ایک خاتون نے کہا کہ میرے شوہر سارا دن ٹی وی کے آگے بیٹھتے ہیں، خبر نامے دیکھتے ہیں، تبصرے دیکھتے ہیں، ٹاک شوز دیکھتے ہیں اور سارا دن صوفے پہ بیٹھ کے بڑبڑاتے رہتے ہیں، دیکھو فلاں بھی خراب ہے، فلاں بھی خراب ہے، فلاں بھی خراب ہے، یہ بھی غلط ہوا، یہ بھی غلط ہوا، یہ بھی غلط ہوا. اور جب ہم انہیں یہ کہتے ہیں، ان کے بچوں نے سمجھاتے ہیں کہ والد صاحب آپ اٹھیں اور جائیں کوئی کام کریں اور اپنی گھریلو بہتری کے لیے کچھ کریں، تو کہتے ہیں نہیں اس معاشرے میں تو سب کچھ ہی خراب ہے، کچھ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. یہ اتنا عمومی رویہ گھر گھر کی کہانی ہے کہ ہمیں ایک ایسے کا نظام میں الجھا دیا گیا جہاں ہم سارے ایک دوسرے کی غلطیاں پکڑ رہے ہیں. آپ نے بڑی اہم طرف توجہ دلائی ہے کہ میڈیا کے لوگوں کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے. سوشل میڈیا پہ جو لوگ ایکٹیو ہیں، جو سوشل انفلوئنسرز ہیں، انہیں بھی اس بارے میں ضرور دیکھنا چاہیے کہ کرنے والے کام صرف اتنا تو نہیں کہ انسان پیسہ کمائے، یعنی اس میں کوئی پازیٹیو میسج دینا، پازیٹیو چیزوں پہ ورک کرنا نفع دے گا لوگوں کو، لوگوں کے نفع کے لیے کام کرنا چاہیے. صرف غلط چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا اچھا نہیں ہے کہ ان چیزوں کو جس کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد خراب ہوتا ہے. آخر کوئی بھلائی نہیں ہے سیاستدانوں میں کہ سیاستدانوں میں ہمیشہ غلط چیزیں ابھاری جائیں، کوئی بھلائی نہیں ہے پولیس والوں میں کہ پولیس والوں میں سے غلط چیزیں ہی ہمیشہ اخذ کی جائیں، ان کو کبھی یعنی اس مقام تک آنے ہی نہ دیا جائے کہ وہ کیا کیا کام کریں. طبقے میں ہر کوئی ہر کہیں نہ کبھی آپ سوچتے ہیں کہ کوئی مؤذن کے بارے میں پازیٹیو بات کرتا ہوں؟ جب کبھی بھی بات ہوگی مؤذن کے بارے میں، کبھی کوئی خیر خبر کہیں میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ کوئی اذان دیتا ہے، کتنا بڑا کام ہے، 5 وقت، اور رات کے اندھیرے میں لمبی راتیں ہوں یا یعنی مختصر راتیں ہوں، گرمی ہو یا سردی ہو، بارشیں آئے طوفان آئے، اس نے اس مقررہ وقت پر اذان دینی. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ریئلائزیشن نہ ہونے کی وجہ سے ناشکرا پن ہے. شکر ہے ہمارے ملک میں اذانیں جاری ہیں. تو ہم بات تو یہ کر رہے تھے کہ یہ ناشکرے پن کا جو رویہ ہے حج پہ جانے کی وجہ سے اس رویے کے اندر چینج آ سکتی ہے، لیکن گول سیٹنگ کے ساتھ. کیونکہ کہ لاکھوں لوگوں میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا، کروڑوں میں سے موقع دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے، رحمت ہے. کسی کے پاس پیسہ ہو سکتا ہے، کسی کے پاس وسائل ہو سکتے ہیں، اور جن کے پاس وسائل نہیں ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے موقع دے دیتا ہے. تو ایک تو حج کی سلیکشن کا ہونا، پھر اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اپنا نام لینے کا موقع دیں، جب تلبیہ کہنے کا موقع دیں، جب ذکر کرنے کا موقع دیں، جب
اللہ سبحانہ تعالیٰ طواف کا موقع دیں، دعائیں کرنے کا موقع دیں، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت حاجرہ کی طرح صفا مروہ کی سعی کا موقع دیں، یا وقوف عرفہ کا موقع ملے، یا مزدلفہ میں رات گزارنے کا. آپ دیکھیں مزدلفہ میں کتنا ناشکرہ پن اپنے عروج پر چلا جاتا ہے. تو مزدلفہ میں تو لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نئے ایکسپیرینس سے گزارا ہے، کہ ہمیں ٹھیک ہے ہمارے لیے مشقت ہے لوگوں کے درمیان رہنا بھی، اور یہ لائف سٹائل ہم عام زندگی میں اختیار بھی نہیں کرتے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اختیار کرنے کی اجازت بھی نہیں دی، لیکن کسی حکمت کے تحت یہاں رکھا گیا. وہ جو چوٹ پڑتی ہے نا میں پہ، تو انسان جھکتا ہے، اور جو جھکتا ہے وہ شکر گزار بنتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جس طرح یعنی انسان قربانی کرتا ہے، قربانی کرنے کا موقع بھلا ہر کسی کو کب ملتا ہے؟ لوگ تو یہی دیکھتے رہ جاتے ہیں ہمارے حالات نہیں ہیں، ہمارے معاملات ایسے ہیں، فلاں قربانی کر لے، چلو حصہ ہی ڈال لیں کہیں. یعنی بچنے کے کتنے ہی راستے ہیں لوگ اختیار کرتے رہتے ہیں. تو قربانی کا جس کو موقع ملا، اور حرم میں یعنی وہاں جا کے قربانی کرنے کا کسی کو موقع مل گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے تھے. ذرا حوصلہ تو دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو 100 اونٹ قربان کر سکتے ہوں. تو آپ ایک ایک چیز پہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو وہاں لے جائے، اور جس کو اتنے بڑے یعنی بین الاقوامی اجتماع میں حج میں یعنی شرکت کا موقع دے، تو یہ بہت بڑا اعزاز نہیں ہے جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت، اور شکر گزاری کے رویے کو اختیار کرنے کی. جس وقت انسان ٹوٹتا ہے حج کے دنوں میں، تھکتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے کہ میرے اندر وہ ہمت نہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے. تو یہ توفیق کا ملنا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بلیسنگ نہیں ہے؟ تو بلیسنگز پر جب وہاں شکر ادا کرنا سیکھ جاتا ہے، تو واپسی پر بھی اس سے توقع کی جاتی ہے کہ شکر گزاری والی زندگی گزار سکے. اور اگر وہاں جا کے اور ناشکرہ پن سیکھا ہے، تو وہ جو تم میں کدی تربوز نہ ہوندے پاویں توڑ مکے لے جائیے ہو، تو تمہ بن کے تو انسان شکر گزاری نہیں سیکھے گا، نہیں سیکھ سکتا. اس لیے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے، گول سیٹنگ کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ ایسے لوگوں کی صحبت دے جو شکر گزار ہوں، جن سے عملی طور پر ہم شکر گزاری سیکھ سکیں. یہ شکر گزاری ہمارے لیے بہت بڑی دولت ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اعملوا آل داود شکرن، اے آل داود شکرانے کے طور پر نیک کام کرو. تو شکر گزاری کا ایک بہت بڑا سورس ہے، ذریعہ ہے، طریقہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں صالح اعمال کرنے کے کام. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. جزاک اللہ خیر استاد، بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ ایسا حج بھی کرنا ہے، ایسی زندگی بھی گزارنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہو جائیں. اور شکر گزاری بہت بڑا رویہ ہے. نعمتوں کے خزانے، رحمتوں اور برکتوں کے حصول اس شکر گزاری کے بعد ہی شروع ہوتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.